بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں بہت سارے مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ایک مکتبہ فکر دیوبند ہے، اور دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے معروف اور ممتاز مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے عاصم جمیل صاحب کی وفات کے حوالے سے، جو ان کی بڑی اندھوناک ان کی موت واقع ہوئی، کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے جس اسلام کو پڑھا ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی راوی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک اور روایت موجود ہے۔ عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء خیر کلہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حیا کی ساری قسمیں بہترین ہیں۔ ہمارے اس وقت معاشرے میں اور ماحول میں ہم حیا میں اور اخلاق میں کس مقام پر کھڑے ہیں، نرمی میں کس مقام پر کھڑے ہیں، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک میں آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر مشکات شریف کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ عن مالک بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی قدروں کی تکمیل کے لیے، حسن اخلاق کی قدروں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
اور پھر قرآن مجید بھی اس کا اعلان فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا۔ ہماری اخلاقی اقدار کیا ہیں؟ کوئی غیر مذہبی ہو تو ہم اپنے اخلاق سے اس کو اسلام میں داخل کریں، اپنی محبت سے، اپنی پیار سے، اپنے حسن اخلاق سے۔ لیکن ہمارا اخلاق کیا ہے یہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں ایک اور حدیث مبارکہ وہ حصول برکت کے لیے پیش کر کے بات کو آگے کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں صاحب النال بھی کہا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نالین شریف آپ اٹھایا کرتے تھے۔ صاحب النال یہ وہی صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات احادیث کی منسوب ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ سب سے زیادہ آپ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں، مسلمانوں میں کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے بہترین جس کا اخلاق ہے وہ کامل ایمان والا مسلمان ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب، میرا ان سے نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ ملنا گلنا ہے۔ وہ مکتبہ دیوبند کے معروف مبلغ ہیں، عالم ہیں، ان کے مقرر ہیں، لیکن ان کے بیٹے کی موت واقعہ ہوئی۔ وہ موت کیا واقعہ ہوئی؟ کسی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی، حرام موت مر گئے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ایک بندہ غم میں مبتلا ہے، پریشانی کے اندر، اذیت کے اندر ہے، اور دوسرے لوگ بغیر ان سے تصدیق کیے، بھئی تمہیں کسی نے پوچھا ہے کہ وہ خودکشی کی ہے یا کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا۔ آپ یہاں پر ان کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے، تو آپ ان کے غم کو اور ان کی پریشانی کو اور ان کے اوپر جو اس وقت جس کرب میں وہ مبتلا ہیں، یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس کا جوان سال بیٹا دنیا سے چلا جائے، اور بجائے اس کے کہ بیٹا باپ کی میت کو غسل دے اور باپ کے جنازے کو کندھا دے اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارے، اور ایک بوڑھا باپ ایسا ہو جاتا ہے کہ جوان سال بیٹا فوت ہو جائے اور وہ بوڑھا باپ جو ہے وہ اس کے جنازے کو کندھا دے اور اس کی میت کو غسل دے اور اس کو لحد میں اتارے۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زندگی کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لاکھ مسل کی اختلاف صحیح، اور اختلاف رائے ہوتا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، لیکن اختلاف رہے، مخالفت پر
اور خواہ مخواہ تنقید پر اور خواہ مخواہ دوسرے کو زج کرنے پر اور خواہ مخواہ دوسروں کو اذیتوں میں مبتلا کرنے پر نہ تل جائیں. پتہ نہیں آنے والے وقت میں کل میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب ہر کوئی اپنے اپنے فتوے لے کے مارکیٹ کے اندر اترا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو مار دیا گیا، اس کی بیوی نے مار دیا. میں آپ سب سامعین سے پوچھتا ہوں، آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں، چاہے میرے مرید ہیں چاہے آپ میں کوئی غیر مرید ہیں، آپ یہ بتائیے کہ جس بیوی کا خامد دنیا سے چلا جائے اس کے لیے تو کائنات لٹ گئی، اس کے سر سے آنچل ہٹ گیا، اس کے سر سے سائبان ہٹ گیا، اس کی دنیا لٹ گئی، کائنات لٹ گئی اس کی، اور وہ اپنے غم میں مبتلا ہو. ہم کس قدر کس رستے پر جا رہے ہیں اور کس قدر ہم اپنی من مانی پر اور اپنے نفس کو خوش کرنے پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں کے غم کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اور ایک غم کا مذاق ہی نہیں اڑا رہے، بلکہ جس قدر ان کے اوپر غم ہے، ہم ان غموں کو بانٹنے کی بجائے آپس میں غموں کو بانٹنے کی بجائے، غموں کو شیئر کرنے کی بجائے، ہم ان کے اوپر اور غموں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اگر کسی کی بیٹی، اس کے شوہر، اس کی اچانک ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بیٹی کو کوئی کہے کہ یہ خاتون اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا اس کو قتل کروا دیا ہے، آپ ایمان سے بتائیے اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے وہ تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے، لیکن یہ قیامت کے اندر پھر قیامت ہے. قیامت کے اوپر قیامت ہے کہ اس خاتون کو جس کا شوہر اس سے بچھڑ گیا، میں بھی فانی تو بھی فانی، سب ہے فانی دہر میں، مگر ایک قیامت برپا ہے مرگے جوانی دہر. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے مروا دیا، بیوی نے قتل کروا دیا. کوئی یہ کہہ رہا ہے، میں تو سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے یقین جانے کلیجہ پھٹ گیا اور آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے، دل خون کے آنسو رونے لگا کہ یار ہم اس قدر گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ کسی دوسرے کو تسلی دینے کی بجائے، تعزیت کرنے کی بجائے، اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے، ہم نے اپنے وہ چورن بیچنے شروع کر دیے ہیں، اپنی پھکیاں بیچنی شروع کر دی ہیں، اپنی بولیاں بولنی شروع کر دی ہیں. کس قدر یہ شرم کا مقام ہے. آپ ان کے ساتھ اظہار افسوس نہیں کر سکتے، نہ کریں. آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، نہ کریں، آپ کی مرضی. لیکن آپ ان کے اوپر اس طرح کے بہتان بازی تو نہ کریں. ان کے گھر کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غیر بھی کو آتا ہے تو آپ اس کو بھی دست شفقت اور تسلی سبحان اللہ کے محبوب عطا فرماتے ہیں. ان کے سر پر دست شفقت فرماتے ہیں. اور ابھی ان کا جنازہ تھا تو جنازہ ابھی ہوا نہیں اور الٹ پلٹ کے بیانات شروع ہو گئے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. جی والدہ کی طرف سے بیان آ گیا ہے، اچانک بیان آ گیا ہے، ان کو پتا چل گیا ان کے بیٹے کو کس نے مروایا ہے. کوئی کہہ رہا اس کے دوست نے قتل کروایا ہے، کوئی کہہ رہا اس نے ایسے قتل ہوا، ایسے قتل ہوا، ایسے ہوا. آپ ایمان سے بتائیے جتنے بیٹھے ہیں سب، کیا یہ اچھی روش ہے؟ یقیناً یہ اچھی روش، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے. ابھی وہ دعا کر رہے تھے، الحمدللہ پوری کائنات ارضی میں مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ایک مسئلہ ہے، وہ ایصال ثواب ہے.
کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اب اگر وہ دعا نہیں مانگتے تو انہوں نے دعا مانگ لی ہے تو برا تو نہیں کیا، اچھا کیا نا۔ آپ اس پر، جو دعا مانگنے والے ہیں ہمارے لوگ، وہ اس پر ان کو ویلکم کہیں، اچھی بات ہے، انہوں نے دعا مانگی اور دعا کا اعلان کیا، قول خوانی کا، قرآن خوانی کا، یا جس طرح سے بھی کوئی بھی نام دے لیں آپ، قرآن خوانی کا نام دے لیں، اجتماعی دعا کا نام دے لیں، معاملہ تو ایک ہی ہے نا، ایصال ثواب۔ تو اگر وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں تو کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، اپنے بیٹے کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اب اس پر بھی کسی کو اعتراض ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کی موت جو ہے وہ خودکشی ہوئی، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی موت خودکشی نہیں ہوئی، ان کو قتل کیا گیا۔ ایک اور طرف سے کوئی بھاگتا ہوا آتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے کہ جو ان کی بیوی نے قتل کروا دیا، مولانا طارق جمیل صاحب کو پتا چل گیا کس نے قتل کروا دیا، بھید کھل گیا، راز کھل گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ان کو کوئی تعویذ الٹا پڑ گیا، ان کو کوئی پڑھائی الٹی پڑ گئی، ان کو کوئی وظیفہ الٹا پڑ گیا۔ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو، کیونکہ وہ ایک ڈپریشن میں، ایک ٹینشن میں اور ایک دماغی پرابلم تھا، اس کو برین کا مسئلہ تھا، کوئی پڑھائی الٹی نہیں پڑی، کوئی کسی نے قتل نہیں کیا، کوئی کسی نے اس کو زہر نہیں دیا، کوئی کسی نے اس کو فائر نہیں کیا۔ اس کی موت جس طرح لکھی تھی وہ واقعہ ہو گئی۔ یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے، آپ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، یہ فیصلہ خداوند متعال نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہے تو کسی کی ایک نیکی اس کے بدلے میں اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور وہ چاہے تو زندگی بھر کی نیکیوں کو کسی ایک گناہ کے بدلے میں ختم کر دے۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کی طبی موت ہے، خودکشی ہے، شہادت ہے، اس کے معاملے میں آپ نہ پڑے۔ جہاں تک میرا ذاتی طور پہ تعلق ہے، یا ذاتی طور پہ میری جو سوچ ہے اور ذاتی طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور مختلف چیزوں کو، شواہد کو دیکھا ہے، تو اس حساب سے یہ ہے کہ اس کو ذہنی پرابلم تھا، اس ذہنی پرابلم کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی طے میں جانے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اس کی ٹو میں جائے، وہ اس کی ریسرچ کرے۔ آپ کوئی طبی ماہرین ہیں، آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یا اللہ اگر وہ تیرے ہاں، کیونکہ ہم اللہ کو مشورہ تو نہیں نہ دے سکتے، ہم تو اللہ سے دعا مانگ سکتے، اگر وہ حالت ایمان میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں گیا ہے تو یا اللہ پاک اس سے بہتر معاملہ فرما، اس کے والدین کو، اس کی بیوہ کو، اس کے اہل خانہ کو، ان کے بھائیوں کو اور اس خاندان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ دعا کی بجائے ان کے نمکوں پر، ان کے زخموں پر نمک پاشی کریں، آپ
ان کے زخموں کو مرہم نہیں لگا سکتے تو ان کے اوپر نمک بھی نہ ڈھوڑیں، ان کے زخموں کو تازہ نہ کریں، دعا کریں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور یہ نہیں ہے بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی بندہ کسی کو نہ بخش سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ جتنے بھی گناہوں کی زندگی بھری ہو، اللہ معاف فرمائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ خدا بننے کی کوشش مت کریں، ہم مخلوق ہیں اور مخلوق کو مخلوق رہنا چاہیے، دعوی خدائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بس میں ہو تو ہم تو کسی کو مسلمان نہ کریں، کافر کافر کر کے کیا کہ کیا گستاخ، بے عدد، بدعتی، مشرک کیا سے کیا بنا دیں۔ لہذا یہ فتوے بند کر کے دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، نرمی رکھیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ ہے، یہی تعلیمات اسلام ہے، قرآن کریم کا یہی حکم ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی نیکی ہوگی، آپ بھلائی کریں گے آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، آپ اچھائی کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ آج آپ کسی کے بارے میں برا کریں گے تو کل کو یہ وقت کی چین گھومنے والی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی میں نے بات سنی، وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا شہادت کے مقام پہ فائز ہے، وہ شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حسن ظن ہے کہ ان کا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ شہید نہیں ہوا تو اس کا فیصلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں مداخلت کرنا، میرا کسی کو تھریٹ کرنا یا کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں، بلکہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، گزارش ہے، خدا کے لیے سب ایک امت بن جائیں۔ یہ مسلکی اختلافات سے کبھی علیحدہ ہو کے بھی سوچ لیا کریں۔ اختلافات علمی اپنی جگہ پر، لیکن دوسروں کو یہ نہ ہو کہ آپ اسلام کے دائرے سے ہی خارج کرتے رہیں، کسی کو مسلمان بھی سمجھ لیں، مسلمانوں کو مسلمان رہنے دیں، یہی کافی ہے۔ ہم غیروں کو تو اپنا بنا نہیں سکے، ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا، بد مذہبوں کو اپنا بنانا تھا، جو ایمان سے خالی ہیں ان کو اپنا بنانا تھا۔ تو جو کلمہ گو ہیں، ایک ہم ہیں کہ اپنوں کا دل بھی نہ جیت سکے، اور ایک وہ ہیں کہ غیروں کو بھی اپنا بنائے ہوئے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر وہ دعا کر رہے ہیں اور ختم شریف پڑھ رہے ہیں، وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو بھائی جو ایصال ثواب کے ہم تو قائل ہیں نا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب پر کسی بھی مسلمان کا کوئی کسی قسم کا انکار نہیں ہے۔ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے، فیملی میں بیٹھ کے کرے، برادری میں بیٹھ کے کرے، یا وہ نیت کر لے خود ہی اللہ کی راہ میں کوئی کام ایسا کرے جو ایصال ثواب کے لیے ہو، تو اس کے سارے ہی قائل ہیں، بس اس کی شکلیں اور انداز مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ یہ میں اپنے ذاتی طور پہ یہ میری رائے ہے، میں اپنے سلسلہ کی طرف سے یا اپنی مسلک کی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، کسی کی اس میں رائے شامل نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور میں اپنی ذاتی رائے پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیٹے کی اندوناک موت کے حوالے سے جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے، جو مجھ سے مختلف احباب نے پوچھا، مختلف احباب نے سوال کیا کہ پیر صاحب آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک ہم ہیں کہ جو اپنوں کو بھی اپنوں کے دل نہ جیت سکے، اور ایک وہ ہیں جو غیروں کو بھی اپنا بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، اور ہمیں اس پر سوچنا ہوگا کہ ہم مکتبہ دیوبند ہے، مکتبہ اہل حدیث ہے، مکتبہ اہل تشیع ہے، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، یہ ہمارے مسلکی اختلافات کو بھلا کر
ہمیں ایک امت کے حوالے سے سوچنا ہوگا، اور تمام سلاسل کو جس جس سلسلے میں ہے، کوئی نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر رہیں، جس جہاں جہاں نسبت ہے وہاں وہاں نسبت رکھیں، لیکن مسلمانوں کے اندر شرازہ بندیاں کرنے کی بجائے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت میں، آپ کے اصحاب کی محبت میں، اور امت کے اولیاء کی محبت میں، علماء و مشائخ کی محبت میں، سب کو ہمیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج غیر مسلم ہمارے اوپر بھوکے بھیڑیوں کی طرح اور بھوکے درندوں کی طرح جھپٹے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ آپس میں شرازہ بندیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، تمام امت کو ایک ہونا ہوگا۔ کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے، کوئی اہل تشیع ہے وہ اہل تشیع رہے، کوئی دیوبند ہے وہ دیوبند رہے، اور کوئی اہل سنت و جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت رہے، جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں رہیں، لیکن عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے آئیے یکجا ہو جائیں۔ یہ وہی پرچم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ نہیں پوچھتے یہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، یہ کون ہیں کون نہیں ہیں، وہ بس یہ دیکھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ مرزائیت، قادیانیت، وہ مردود، وہ آپ کے اوپر جھپٹ رہے ہیں، یہود و نصارہ آپ کے اوپر جھپٹ رہے ہیں۔ غیر مسلم قوتوں کے ساتھ مل کر مرزائیت، قادیانیت، یہ ان کی اعلی کار بن کر آپ کے اندر تفرقے ڈال رہی ہے۔ ان کو سمجھیے اور سمجھ کر آگے بڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بن جائیے، عاشق رسول بن جائیے، اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے یکجا ہو جائیے، کیونکہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ یہی اس درد مند دل کی صدا ہے جو آپ تک پہنچا دی ہے کہ خدا کے لیے دوسروں کے دلوں کو غم زدہ کرنے کی بجائے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا نور پیدا کریں، نور مصطفیٰ ان کے دلوں میں منتقل کریں، اور لوگوں میں محبتیں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، پیار بانٹیں، حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ حسن اخلاق کے لیے ہی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ مسلمان بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنے اخلاق بہتر بنائیے، باقی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کے غم میں برابر کے شریک۔